السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے اللہ سے کہ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ کی طرح خوش رکھیں۔ سید مقیم الرحمان نے آج بہت بڑی بات کہی، اتنی بات کہی کہ میرے سر میں درد سا ہونے لگا تھا، اور اتنی بات اگر آپ بھی سنیں گے نا تو آپ بھی بہت زیادہ دماغ چکرا جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج بھائی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ذرا سوچو، کیسے کھا سکتا ہے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت بھائی کیسے کھا سکتا ہے؟ اور سید صاحب نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ آپ نئے ہیں، چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اندیکھا مت کرنا، زندگی بھر آپ پچھتائیں گے، اور ہو سکتا ہے اسی ویڈیو سے آپ کی قسمت بھی بن سکتی ہے، آپ کو بلندی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں، کبھی دیکھیں یا نہ دیکھیں، آج ویڈیو کو شریف میں پوری پڑھا ضرور ہے، دیکھیں۔ ان علماء نے بیان کیا ہوگا، حضرت نے بیان کیا ہوگا، اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہوگا، مگر میں اب شروع ہوتا ہوں تھوڑا، اگر اجازت ہو تو۔ یہ بچے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ بچے ہیں، لیکن آقا کا فرمان سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کمال سید صاحب، واہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے، سب کی بچیوں کا نصیب اچھا کرے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا متعلم، مطلب یہ علماء یا یہ بچے، میری بات ہو تو پلٹا دو، یہ تو نبی کی بات ہے، اور نبی کی بات جو پلٹائے گا وہ خود پلٹ جائے گا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ آقا فرماتے اگر کوئی عالم یا پڑھنے والا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ ترجمہ بھی نہ کرے، شاکر بھائی اٹھ گئے، کچھ ترجمہ بھی نہ کرے، اب ایک کام کریو، اگر نوٹ دینے ہو نا تو چپکے سے یا تو سید صاحب کے ہاتھ میں دے دیو، اب تم نے بلایا تو مجھ سے سن لو، ورنہ نکال کے ہاتھ میں رکھتے رہیو، جب میں جاؤں تب مصافحہ کر لیو، اور اگر بھول جاؤ تو کل کو مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے، اس کی پیٹی یا گلک میں ڈال دیو، مگر اب تھوڑی سن لو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، حالانکہ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر میرا معاملہ وہ نہیں ہے، اگر نوٹ بڑھنے لگے تو میں 2 شعر بڑھا دوں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، مرہ کا لفظ ہے یعنی خالی گزر جائے، تو آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بچے گلیوں میں گھومتے ہوں گے تو بیماریوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ ذرا غور کرو اس فرمان سے۔ آقا فرماتے ہیں نبی کا فرمان سنو پیارے، اگر کسی نے عالم کا چہرہ دیکھ لیا گویا اس نے میرا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھ لیا سرکار کیا حال ہے؟ آپ کی قبر تو یہ حال ہے کہ چاروں طرف ہریالی ہے، جنت کی کیاری بنی ہوئی ہے، کون سا کام اللہ کو پسند آ گیا، کون سا عمل پسند آ گیا؟ تو امام غزالی نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نمازیں بہت پڑھتا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں روزے بہت رکھتا تھا،
یہ نہیں کہا میں نے کتابیں بہت لکھی ہیں، یہ نہیں کہا میں نے نیکیاں بہت کی ہیں، وہاں حقیقت میں انہوں نے ایسا کیا، مگر امام غزالی کیا بولے، سنو بیٹا ایسا معاملہ ہوا، میری اللہ نے مغفرت فرما دی، مگر اللہ کو کون سا کام پسند آیا؟ کہاں ذرا بتاؤ؟ امام غزالی کہتے ہیں تمہیں یاد ہوگا ایک دل میں حدیث شریف لکھنے بیٹھا تھا، کہاں بیٹھے تھے؟ کہا تم نے مجھے قلم اور دوات لا کر کے دیا تھا، کہاں سرکار لا کر کے دیا تھا؟ امام غزالی کہتے ہیں جیسے ہی میں قلم لے کر کے لکھنے بیٹھا اور میں نے جب وہ قلم سیاہی میں ڈبویا روشنائی میں اور جب نکالا تو اس قلم کی نوک پر ایک مکھی بیٹھ گئی اور روشنائی پینے لگی۔ توجہ، آج دیکھنا ذرا، کہا وہ مکھی بیٹھ گئی اور روشنائی پینے لگی، میں نے قلم کو روک دیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اسی سے پیٹ بھر رہی ہے، میں اس کے پیٹ پہ لات نہیں ماروں گا، میں نہیں اڑاؤں گا۔ امام غزالی نے کہا اگر میں چاہتا تو اسے میں ہلا کر کے گرا دیتا، اگر میں چاہتا تو اسے پھونک کر کے اڑا دیتا، اگر میں چاہتا تو اس کو ہٹا دیتا، مگر میں نے سانسوں کو روک لیا، حدیث لکھنا بند کر دیا۔ وہ مکھی روشنائی پی کر کے پیٹ بھرنے لگی، اس کا جب پیٹ بھر گیا تو وہ مکھی اڑ گئی۔ اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، کتنے مکھیوں کا کیا، بعض تو اپنے ماں باپ کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ ارے جس ماں باپ کی وجہ سے یہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، خود شادی ہو گئی، ایک طرف چلا گیا، دیکھتا نہیں ہے ماں کس حال میں ہے، باپ کس حال میں۔ مکھی کا کیا پیٹ بھرائے گا؟ مکھی کا کیا پیٹ بھرائے گا؟ آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر غور نہیں کرتے، کسی کے یہاں شادی ہو، پروگرام ہو، کچھ کھانا بچ جاتا ہے، پلیٹوں میں بچا ہوا اکٹھا کر کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ تم نہیں کھاؤ گے، مہمانوں کو نہیں کھلاؤ گے، اس لیے کسی کے پاؤں کے نیچے ایک طرف ڈال دیتے، آ کر کے اگر کتے کھانے لگے، بکری کھانے لگے، بعض بوڑھا اٹھتا ہے ڈنڈا لے کے کتوں پہ ڈٹ پڑتا ہے۔ اس سے پوچھو کون کھائے گا یہ کھانا؟ ایک مکھی کی وجہ سے۔ اللہ اللہ ذرا اپنے اوپر غور کرو پیارے، غور کرو، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے، کتنے لوگوں کو ہم تکلیف دیتے، کتنے لوگ ہم سے پریشان ہیں۔ کبھی اپنے اوپر غور کیا؟ کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لو، اگر بولنے پر آ جائے تو 50 مرتبہ جھوٹ بولتا، 50 مرتبہ، اور پھر کہتا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر کہتا میرے کام نہیں بنتے، پھر کہتا گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور جس پہ اگر 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ قرآن ہے نا، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا۔ یہ کبھی تم نے سوچا ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، اس کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسا بھی کوئی انسان ہے، ایسا کوئی انسان تم نے دیکھا
کہ جس کا مرا ہوا بھائی یہاں لیٹا ہو، جس کے بھائی کا انتقال ہو چکا، سگا بھائی مر گیا ہو، انتقال ہو چکا ہو، اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ دیکھا تم نے آج تک ایسا؟ کتنا برا انسان ہوگا وہ۔ مگر تمہارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں جو قرآن رکھا ہے اسے اٹھا کر کے تو دیکھو پیارے، 50% لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، 50% ہیں۔ کبھی سوچا تم نے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا، مردہ بھائی اس کا گوشت کھانے والا، سماج میں اسے کوئی رکھے گا؟ اس سے کوئی رشتہ داری رکھے گا؟ اسے کوئی پاس میں بٹھا لے گا؟ اسے کوئی دسترخوان پہ کھلائے گا؟ مگر میری بات ہو تو ہٹا دو، ان کی ہو تو ہٹا دو، اللہ کا کلام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ گھر میں جا کر کے دیکھ لینا، ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کا بیان کرتا، غیبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ گھر میں جا کر کے دیکھ لینا، ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کا بیان کرتا، غیبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب جھانکیوں گریبان میں کتنے لوگ کھا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت یہ تو اللہ کا فرمان ہے نا۔ میں تو قرآن کی آیت رکھوں گا یا حدیث؟ کتنے لوگ کھا رہے؟ ابھی چوراہے پہ دیکھ لیو، کسی کو ایک کو لیں گے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں آیا ایسا ہے برائی کرنا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور اللہ معاف فرمائے حضرت، یہ بیماری ہم لوگوں کے اندر بھی آ گئی۔ 2-3 مولانا اکٹھے ہوئے اور کسی ایک مولانا کا چرچا ہوا، یار وہ بہت بڑھیا، تو 2-1 نے سوچا رہے اس کی تعریف ہو رہی، اب وہ اس کے پیچھے برائی کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھتا ہے۔ پوری دنیا کا کلام ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف، کوئی مائی کا لال اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایسا ہے غیبت کرنا، برائی کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کتنا بھیانک صورت ہوگی اس کی۔ کم سے کم سارے لوگوں میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، یہ برائی بہت عام ہو گئی۔ کہیں بیٹھ جائیں گے، ذکر نکلا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی برائی کرنا شروع کر دے گا۔ اگر تمہیں درد ہے، ہمدردی ہے، اس کے سامنے اس کی اصلاح کر دو، اس کے سامنے اس کی اصلاح کرو، ورنہ زبان مت کھولو۔ اور اگر کھولو گے تو اللہ کا فرمان کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں۔ کون آئیں؟ 2 عورتیں، ان کے مسائل تھے، کچھ بھی پوچھنا ہوتا آقا کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں پہنچی، میرے نبی نے فرمایا چپ ہو۔ دونوں چپ گئیں۔ کہا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ اب ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگی، کہنے لگی آقا اپنے بھائی کا وہ بھی مرے ہوئے کون گوشت کھا لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو۔
दोनों की आंखों में आंसू चले। आका, कितनी बुरी औरत हो, कैसी हो, अपने भाई का गोश्त कैसे खाएगी? मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों रो करके कहने लगी आमला के लाल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका, आज तो हमने गोश्त खाया ही नहीं है, आज तो हमने खाया ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया उधर जाओ, हल्क में उंगली करो और पलटी करो, कै करो। दोनों उधर गई, हल्क में मुंह में उंगली डाल के जब पलटी की तो गोश्त के लोथड़े और बोटियां निकल रही थी। किताबें उठा करके देखो, बोटियां गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। दोनों एक दूसरे के मुंह को रोने लगी। आका के कदमों पे, आका माफ करवा दे, आपा हमें वो आका हमें कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने आज गोश्त ही नहीं खाया था, मगर ये आया कहां से? मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो। गांवों में ये बहुत है, चौराहे पे बैठे किसी की बेटी का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, 10 कमियां निकालने बैठ गया। कोई आ गया, उसकी बुराई ये नहीं देख रहा मेरा बन क्या रहा, हो क्या रहा। नबी ने फरमाया कि तुम किसी की गीबत करके आई हो, और गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, अगर मुझसे वायदा कर लो ना, तो पता नहीं आप में कौन ऐसा हो जिसकी वजह से ये वायदा हमारा आपका कबूल हो जाए, और कबूल हो गया तो कामयाबी हो जाएगी। कोई गीबत करेगा, मैं हाथों को गवाह बनवाऊंगा। हाथ उठा करके सब लोग तौबा करो, हाथ उठाओ, तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो प्यारो, एक एक चीज को उठाओ और आगे बढ़ो, एक एक चीज को उठाओ और आगे। माशाअल्लाह, सैयद साहब लाजवाब।